اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار حبیبی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جلتے ہیں پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جلتے ہیں پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول حبیبی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل کرم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الی الآخر، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کعبے کے بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہاری گناہ، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تم ہی سے پناہ، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تم ہی سے پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا۔ اگر سمجھ میں بات آتی ہے، اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو ذرا ریپلیس بھی ملنا چاہیے، پھر مجھے بھی یہ احساس اور محسوس ہونے لگے کہ میں المرتجیٰ شاہی جمعہ مسجد میں نہیں بلکہ کسی قبرستان میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ سبحان اللہ کا ذکر ہو جائے گا، تو آپ کے لیے رحمت و برکت بھی، اور انشاءاللہ رب نے چاہا تو ذریعہ نجات بھی ہوگا۔ تو امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گئے محدود۔ آئیے بارگاہ رسالت والے رسالت میں پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ ملیں اور جھوم کر کے پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ایک مرتبہ جھوم کر کے پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، یہ ماہ سفر سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ سفر کا مہینہ بھی بڑا عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگ اس مہینے کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ بلاؤں کا ہے، یہ مہینہ بیماریوں کا ہے۔ یہ ایک اپنی سوچ ہے، مگر اللہ کے تمام بنائے ہوئے دین، اللہ کے تمام بنائے ہوئے مہینے، ہفتے، سب اس میں رب جب چاہتا ہے رب اسے ایسا بنا دیتا ہے۔ تو یہ ماہ سفر ہیں، اور ماہ سفر کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، اس
ماہ مقدس یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اور کوئی نہیں بلکہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ ایسا عظیم اور بابرکت مہینہ جس کے استقبال کے لیے عاشقوں کو کہنا نہیں پڑتا، دیوانوں کو بتانا نہیں پڑتا، بلکہ جیسے ہی اس مہینے کی آمد ہوتی ہے تو عشاقان رسول اس مہینے کا استقبال دل سے بھی کرتے ہیں، تن سے بھی کرتے ہیں اور مال سے بھی کرتے ہیں۔ تو جو عاشق ہیں، جو دیوانے ہیں، ان کی ایک الگ بات ہے۔ اور سلمہ جناب مفت سنگھ عرف غلام رسول نے بھی ماشاءاللہ بڑی شاندار اور بڑے ہی جاندار لہجے میں ایک نبی کی نعت ہم تک پہنچائی، جس میں درود کا ذکر آ گیا۔ تو میں نے آج کے لیے اس وشے کو، اس سبجیکٹ کو چن لیا کہ آج بات کرنی ہے تو درود پر بھی ہو جائے اور سلام پر بھی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی، اس کی شان، رب کی شان بڑی ہی نرالی شان ہے۔ آپ مقدس قرآن کو اٹھائیں اور مقدس قرآن میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا اقیم الصلاۃ، رب نے کہا اقیم الصلاۃ، رب نے کہا نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ استطاعت والوں پر حج فرض ہے، مگر قربان جاؤں۔ نماز کی بات تھی تو رب نے کہا کہ قائم کر لو، قائم کر لو۔ زکوٰۃ کی بات تھی تو صاحب نصاب کو کہہ دیا زکوٰۃ دے دو۔ حج کی بات تھی تو رب نے کہا اے مالدارو، خانہ کعبہ کا چکر لگا لو تاکہ تم پر سے حج کا فریضہ ہٹ جائے۔ مگر قربان جاؤں جب نبی پر درود کی بات آتی ہے، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے ان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، میں اللہ۔ پھر کہتا ہے وہ ملائکہ، میں اللہ ہو کر اور میرے ملائکہ، میرے فرشتے، صلو علی النبی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں رب ہو کر اور میرے فرشتے صلو علی النبی، میرے حبیب، میرے محبوب پر درود پڑھتے ہیں۔ نماز کی بات تھی تو ہمیں کہا کہ تم پڑھو، روزے کی بات آئی کہا تم رکھو، زکوٰۃ کی بات آئی رب نے کہا تم ادا کرو، دوسرے اعمال صالحہ کی بات آئی رب نے کہا تم کرو۔ مگر درود کی بات آئی تو رب کہتا ہے کہ میں رب ہو کے درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے مقرب ہو کر، عظمت والے ہو کر درود پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور پھر رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھتے رہو اور سلام بھی پڑھتے رہو۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میرا رب رب ہو کر درود پڑھیں، فرشتے مقرب ہو کر
عزت والے ہو کر درود پڑھیں تو پھر رب کہتا ہے کہ ایمان والو تم بھی درود پڑھ لو. کیا مطلب کہ گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، مگر کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر، کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر کے تم ایمان والے ہو چکے ہو، تو ایمان والو میرے محبوب پر درود تم پڑھو. درود تم پڑھو گے تمہارے درجات کو بلند میرا اللہ وحدہ لا شریک کرے گا. اس لیے پڑھو کہ رب تمہارے درجاتوں کو بلند فرما دے گا. مگر دوستو سوال یہ ہے، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور مختصر درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے درود ادھورے ہیں، سارے درود آدھے ہیں، سارے درود میں کمیاں ہیں جب تک تم میری اہل بیت پر درود نہ پڑھو. گویا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی درود پڑھو تو درود صرف مصطفیٰ جان رحمت پر ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی آل پر بھی درود پڑھ لیا کرو. تمہارا درود. اور دوستو ہم قاعدہ کرتے ہیں نماز کے بعد جو دو جانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اور جب قاعدہ آخرہ ہوتا ہے تو قاعدہ آخرہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نمازی ہیں تو ذرا بتائیں مجھے کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. گویا کہ نماز کے قاعدے میں درود ابراہیم میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہا، اللہم صلی علی محمد اتنا کہنے کے بعد وعلی آل محمد نہ کہا تو تیری نماز مکمل نہ ہو سکی. تو مطلب یہ نکلا کہ درود وہی ہے جس درود میں نبی پر بھی درود ہو جائے، نبی کی آل پر بھی درود ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو معزز سامعین، سرکار فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا ہے تو پورا پڑھا کرو. درود میری آل کے صدقے میں قبول کرواؤں گا. اب معزز سامعین حضرات، اب ہمارا درود یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مگر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ، میں اللہ ہو کر درود پڑھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ کیا اللہ بھی ایسے کہتا ہے؟ بھئی اللہم اے ہمارے رب صلی علی محمد. ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب رحمت کو نازل فرما ہمارے نبی پر. یہ امتی کا درود، یہ رب کے بندوں کا درود. مگر اللہ کا درود یہ درود نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ ہے.
ہم کہیں گے اللہم اے ہمارے رب. اب رب کا کوئی رب نہیں. اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. رب ہے. تو اب ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ درود رب کا درود نہیں، بلکہ میرے رب کا درود یہ ہے کہ اے محبوب تو جو کہے گا اسے پورا کر دیا جائے گا. رب کا درود یہ ہے کہ محبوب جو بھی کہے اسے مقام شیبہ. حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تو نبی کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ عصر کی نماز کا وقت ہے. یہ راوی کی روایت تھی کہ مصطفیٰ حضرت علی کے جانوں پر سو گئے. آنکھیں بند دیکھی تو راویوں نے کہا کہ مصطفیٰ سو گئے. مصطفیٰ نبی جو بھی ہوتا ہے، جو بھی نبی ہوتا ہے، وہ نبی سوتا ضرور ہے مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے. ہم سو جائے تو ہمارا دل بھی سو جائے، ہمارے کان بھی سو جائیں، ہماری زبان بھی سو جائے، ہمارا پورا جسم سو جائے. نبی سوتا ہے، آنکھ کو بند رکھتا ہے، باقی سارے نظارے اس کے سامنے ہوتے ہیں. مگر حضرت علی کی نماز مقام شیبہ میں آقا فرماتے علی تمہارے جانو لاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. راوی نے یہ روایت کر دی کہ مصطفیٰ سو گئے، مگر حق یہ ہے کہ نبی سوئے نہیں، علی کو جانچ رہے ہیں. علی کو جانچ رہے ہیں. علی مجھے چھوڑ کے نماز میں جاتا ہے کہ میری خدمت میں رہتا ہے. علی نے بھی دکھا دیا نماز تیری قضا، رب تیرے آگے سجدہ کرنا قضا ہو جائے تو ہو جانے دوں گا، مگر مصطفیٰ کی محبت قضا ہو جائے یہ علی سے کبھی نہ ہوگا. جب مصطفیٰ جان رحمت سو گئے، یہاں تک کہ عصر کا وقت چلا گیا. عصر کا وقت گیا، کبھی علی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں. دیکھتے دیکھتے سورج کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا. علی کی آنکھوں سے اشک نکلے، علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ ہزاروں نمازیں قضا ہو گئی، آج تک پیٹ کا پانی نہیں ہلا. آج تک پیٹ کا پانی نہیں ہلا، ہزاروں نمازیں چلی گئی، مگر نہ دماغ فکر مند ہوا، نہ دل پریشان ہوا، نہ دل میں نہ دماغ میں اس بات کی چنتا آئی کہ اے رب ایسا تو ہم سے کیا بھول ہو گئی، اے رب ایسی تو ہم سے کیا خطا ہو گئی کہ تو نے ہمیں 5 ٹائم میں اپنے گھر میں بلانا مناسب نہیں جانا. اے رب کبھی تو یوں کہہ دیتے اے رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو معاف کر دے، مگر ہم گنہگاروں کو کبھی کبھی بھی اپنے گھر میں بلا کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کبھی یہ بھی تو کہنے والے بن جاؤ، کبھی یہ بھی تو سوچو رب ہمیں اپنے گھر میں کیوں نہیں آنے دیتا. ایسا تو ہماری زبان سے کیا خطا ہو گئی، ایسا تو ہماری دل میں کون سی نحوست آ گئی کہ رب نہیں چاہتا کہ یہ بندہ یہاں تک آ جائے. تو دوستو یہ مقام غور ہے، یہ فکر کا مقام ہے کہ رب کیوں نہیں چاہتا تجھے آنے دینا. ورنہ رب تو اقیم الصلاۃ 1-2 جگہ پر نہیں، 4-5 جگہ پر نہیں، بلکہ رب نے 750 مقامات پر کہا اقیم الصلاۃ. 750 مرتبہ کہنے کے بعد تجھے نہیں آنے دیتا تو پھر سوچنا چاہیے کہ ایسی ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں.
کہ رب ہمیں اس کے گھر میں آنے کی اجازت عطا نہیں فرماتا. تو علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اب یہ آنسو گرے تو کہاں گرے؟ آنسو گرے تو کہاں گرے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں علی کی آنکھوں سے جو اشک نکلے نہ زمین پر گئے نہ یہاں وہاں گئے بلکہ رخسار مصطفیٰ پر آئے، نبی کے رخساروں پر آئے، نبی کے گال پر آئے. سرکار بیدار ہوئے. آئے علی، آئے علی، کس چیز نے رلایا؟ آئے علی، کس چیز نے رلایا؟ نماز قضا ہو جائے، نماز کی محبتوں میں آنسو نکل جائے، کوئی دنیا والا پوچھے یا نہ پوچھے مگر آمینہ کا لال مصطفیٰ جان رحمت پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں آنسو نکلے، کیوں اشک نکلے، کیوں آنکھوں میں پانی آ گیا. علی کی بار علی سے مصطفیٰ کہتے ہیں اے علی، اے علی، کس بات نے رلایا؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عصر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، عصر میں قصر ہو گئی. امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں علی، نماز قضا کرو گے یا ادا پڑھو گے؟ عصر کی نماز قضا یا ادا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، قضا تو کر سکتا ہوں، قضا تو کر سکتا ہوں اور قضا ادا ہو سکتی ہے، مگر یا رسول اللہ آپ کی ابتدا میں تھا، آپ کی خدمت میں تھا، آپ کی سیوا میں تھا. اگر آج قضا ہو گئی تو دنیا بات کرے گی یا رسول اللہ امتی آپ کا ہوں، قضا کیسے کروں، ادا کروں گا، قضا کیسے کروں، ادا کروں گا. مصطفیٰ جان رحمت 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. آقا 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. نماز کے بعد سورج کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. جیسے ہی سورج نے دیکھا کہ انگلی مصطفیٰ میری طرف اشارہ کر رہی ہے تو سورج نے اپنی جگہ کو چھوڑا، عصر کے وقت میں آ کر ٹھہر گیا. ابو بکر بھی آئے، ابو بکر بھی آئے، عثمان ذوالنورین بھی آئے، دیگر صحابہ بھی آئے. یا رسول اللہ ابھی عصر پڑی ہے، یا نبی اللہ عصر ابھی پڑی ہے، کیا کریں؟ کہا تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ادا کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ سورج نکلا ہے نہ ابو بکر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، نہ دیگر صحابہ کے لیے، سورج نکلا ہے علی یہ مرتضیٰ کے لیے. گویا جب تک علی سورج کو دیکھتے رہے تب تک علی سورج کو دیکھتے رہے، تب تک کسی نے سوال کیا کہ اے سورج ڈوبے گا کب؟ اے سورج اپنی جگہ کو لے گا کب؟ تو سورج جواب دیتا ہے اب میری طرف نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو علی کی طرف دیکھو. علی جب اپنی نماز کو مکمل کرے گا پھر میں چلا جاؤں گا، پھر میں چلا جاؤں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کا درود، رب کا درود، رب کا درود یہ ہے کہ مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کر دے، ڈوبا سورج پلٹ آ جائے. یہ رب کا درود ہے. حبیب یمنی آئے اور عرض کرے کہ آپ مصطفیٰ ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں.
دنیا آپ کو جادوگر کہتی ہے معاذ اللہ، دنیا آپ کو کیسے کیا کہتی ہے۔ حبیب کیا چاہتا ہے؟ کہا آپ نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں۔ میرے آقا انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند اپنے سینے کو چاک کر دیتا ہے۔ اے حبیب، رب کا درود یہ ہے کہ اے حبیب تم جو کر کہو گے، تم جو چاہو گے میں عطا فرما دوں گا، میں عطا فرما دوں گا۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ایمان والو، ماہ میلاد آ رہا ہے، اپنے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کو سجا کر خوب خوب درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ درود تو پڑھے گا، سلام تو پڑھے گا، رب تیرے گھر سے بلاؤں کو دور فرما دے گا، پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ درود پڑھنا تیرا کام ہے اور عظمت عطا فرمانا اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔